خدا کے لیے تایا جان رحم کرے مجھ پر، وہ گڑگڑائے جا رہی تھی۔ تجھ پر رحم کروں؟ اگر مجھے اپنی بیٹے کی محبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ وہ غصے سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئے تھے۔ تایا جان، وہ مزید کچھ کہتی کہ اس سے قبل ہی اسے کمرے میں ایک طرف دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ شام کو گھر کے وسیع باغ میں سب لوگ اکٹھے تھے۔ آصف خان، جو کہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ہر بات کا فیصلہ وہی لیا کرتے تھے، لہذا آج کی بیٹھک کا مقصد بھی ایک فیصلہ سنانا تھا۔ کلیم خان گاؤں کے رہنے والے خاندانی رئیس تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، آصف خان، کریم خان، سہیل خان اور احمد خان۔ 2 بیٹوں کی شادی تو انہوں نے اپنے ہی قبیلے کی لڑکیوں سے کروائی۔ ایک بیٹے کا رشتہ خاندان سے باہر مگر اپنی مرضی سے جوڑا تھا، مگر چھوٹا بیٹا احمد خان تعلیم کے سلسلے میں اسلام آباد گیا تھا اور وہیں ملازمت کے بعد اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 24 سالوں سے کلیم خان نے انہیں اور ان کی بیگم کو، حتیٰ کہ اپنی پوتی شہزین کو بھی نہ اپنایا تھا، مگر وفات سے کچھ روز قبل انہوں نے احمد خان کو معاف کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا یہاں آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ 3 ماہ قبل احمد خان اور ان کی بیگم شہلا نے خودکشی کر لی، جس کا ذمہ دار خاندان کے افراد نے شہزین کو ٹھہرایا اور اسے اب زبردستی اپنے ساتھ گاؤں لے آئے تھے۔ توبہ توبہ، شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایسی بے باک بیٹیاں عطا نہیں کی، چھوٹی تائی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ بھائی صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ اس لڑکی کا خاندان بھر کی لڑکیوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ جو اس نے کیا، اس کے بعد تو اسے زندہ دفن کر دینا بھی کم سزا ہے۔ کریم خان درندگی سے بولے تھے۔ ہرگز نہیں، اس لڑکی نے مجھے دھتکارا تھا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ میری بیوی بنے گی۔ باغ میں داخل ہوتے بلال نے اپنا حکم سب پر صادر کیا تھا۔ بلال درست کہہ رہا ہے، آصف خان نے بھی بیٹے کی حمایت کی، مگر وہ ایک بد کردار لڑکی ہے بھائی صاحب۔ اس کی بد کرداری کے باعث ہم احمد اور شہلا نے اپنی جان دے دی، اور اب آپ اس تہمت کو اپنے خاندان کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ سہیل خان نے لمبی تہمت باندھی تھی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ آصف خان نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ جی بہتر۔ کریم خان نے بھی مزید مخالفت نہ کی تھی۔ آصف خان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ کریم خان کی 2 بیٹیاں تھیں اور اکلوتا بیٹا بے مشکل 10 سال کا تھا۔ سہیل خان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی۔ گھر کا بڑا بیٹا بلال ہی تھا، جو کہ نہایت ہی غیر ذمہ دار اور فطرتاً کاہل تھا۔ اس کے باوجود پورا گھر اسی کا نام دم بھرنے پر مجبور تھا۔ اٹھ جاؤ جانے عزیز، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی تو بلال نے اس پر پانی کے چند قطرے ڈالے۔ بلال بھائی، مجھے یہاں سے نکالیں پلیز، وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولی۔ کمبخت بھائی کا لفظ تمہارے منہ سے زہر لگتا ہے مجھے۔ میری جان، میں تو تمہیں آج ہی نکال لیتا، مگر قاضی نے نکاح کی تاریخ آج کی نہیں لی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ وہ جو زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر نیند دراز تھی، ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہمارا نکاح؟ وہ منہ میں ڈالے سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے ہوئے بولا۔ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے تھوڑی بہت ہمت دکھائی تو بلال فوراً اس کے قریب جا بیٹھا۔ کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر پھر تمہاری محبت مجھے رکنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ اس کا دایاں کندھا تھام کر بولا تھا۔ خیر، میں تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ آج شام ہماری مہندی ہے۔ بابا جان تو نہیں چاہتے کہ تمہیں اس اندھیرے کمرے سے نکالا جائے، مگر صرف میرے اصرار پر شام میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور ایک آخری بات، شام کی تقریب میں اگر تمہارے منہ پر مجھے 12 بجتے نظر آئے تو تمہارے انجام کی ذمہ دار تم خود کہلاؤ گی۔ وہ پھر سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماما، پاپا، وہ روتے ہوئے اپنے والدین کو یاد کر رہی تھی۔ شام کو اسے کمرے سے نکالا گیا۔ صبح سے اناج کا ایک دانہ بھی اس کے پیٹ میں نہ گیا تھا اور نہ ہی اسے کسی چیز کی طلب تھی۔ کچھ ایسے حالات نے اسے گھیرا تھا کہ بھوک پیاس سبھی اس کے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ یہ لو محترمہ، کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ چھوٹی تائی کی بیٹی ہمنا نے اس کے سامنے ایک زرد جوڑا پھینکا تھا۔ میں نہیں پہنوں گی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ آرام سے پہن لو، ورنہ پھر جو تمہارا اشر ہوگا نا، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہمنا کی چھوٹی بہن ایرم بھی کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ میری جان لے لیں گے نا تو لے لیں، مجھے ایسی زندگی کی کوئی چاہت نہیں جس کا علامہ موت کے خوف سے گھرا ہو، وہ چلائی تھی۔ آہستہ بولو، یہ کوئی تمہارا شہر نہیں ہے جہاں تمہارا دل بھی کہے جو بھی کہے بک دو۔ یہ کلیم خان کی حویلی ہے جہاں لڑکیوں کو بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ بلال کا دل تم پر آ گیا، ورنہ بھی تمہیں سنسار کر دیا جاتا، پھر تمہیں موت کا مزہ آتا۔ ہمنا اس کی ہی ہم عمر تھی، لیکن اس گھر میں پرورش پانے کے باعث یہاں کے سب اصولوں سے وجوبی واقف تھی۔ شام کو اسے زبردستی اسٹیج پر بیٹھا دیا گیا۔ میک اپ تو اس نے کیا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود کسی دلہن سے کم نہ لگ رہی تھی۔ گوری رنگت، نیلی آنکھیں، پریوں جیسے پرکشش نقوش، کیا کمی تھی اس میں؟
مگر قسمت نے اسے یہ دن دکھایا تھا کہ اس کے ہاتھ پر بلال جیسے شرابی، خوار اور عیاش لڑکے کے نام کی مہندی لگنے جا رہی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد دوبارہ اسے اسی اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جہاں ویسے تو ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کے لیے وہاں نہ بجلی کا کوئی نظام رکھا گیا تھا نہ کوئی کھڑکی۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اسی انتظام میں دروازے سے کوئی اندر آیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میں ہوں۔ ہاتھ میں موم بتی پکڑے آصف خان کی بیگم شبانہ وہاں آئی تھی۔ آپ خاموش ہو جاؤ۔ شبانہ اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ میری بات غور سے سنو، تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے یہاں لڑکی، کل تمہاری شادی کے بعد یہ سب لوگ تمہیں مار دیں گے۔ شبانہ بیگم کے انکشاف نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا آصف اپنے بیٹے کی پسند کا لحاظ کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اسے اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ تمہاری دولت عزیز ہے۔ تمہارے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے حصے کی تمام دولت کی وارث صرف تم ہو۔ بلال سے نکاح کے بعد وہ دولت بھی بلال کی ہو جائے گی، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ میں آپ کی بات سے یقین کیوں کروں؟ آپ تو بلال کی ماں ہے نا؟ اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ اس کی ماں تو اس نامراد کو جنم دیتے ہی دم توڑ گئی۔ مجھے تو آصف نے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے اپنایا تھا، وہ عابدہ سی ہو گئی۔ وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے بیٹا۔ میرا پیار بلال کے لیے کم نہ ہو، اس لیے اس نے میری اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا دیا۔ خود سوچو، جو انسان اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے وہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ اب ان کی باتیں شہزین کو بھی خائف کرنے لگی تھیں۔ اور سب سے اہم بات جو تم نہیں جانتی وہ یہ کہ بلال شادی شدہ ہے، اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی، مگر جب اسے تنگ آ گیا تو اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکی تمہاری طرح پڑھی لکھی تھی، اس نے جب اپنے حق کا مطالبہ کیا تو اسے ان باپ بیٹے نے جلا دیا۔ شہزین اس کی لاش تک نہیں ملی کسی کو۔ ایک کے بعد ایک ناقابل یقین انکشاف۔ میں اب کیا کر سکتی ہوں تائی امی؟ کل صبح میری قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ ہمت ہار چکی تھی۔ نہیں، میں تمہیں یہاں سے بھگاؤں گی شہزین۔ میری بیٹی کا نام بھی میں شہزین رکھنا چاہتی تھی، اور اگر آج وہ زندہ ہوتی تو یقیناً تمہاری جتنی ہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ تم میں مجھے اپنی شہزین کی جھلک دکھائی دیتی ہے بیٹا۔ وہ بہت بری طرح جذباتی ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے ان لوگوں سے دور جا سکتی ہوں؟ یہ درندہ صرف لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کی حالت خوف سے غیر ہو رہی تھی۔ ممکن ہے تمہارا جتنا سامان یہاں تھا وہ میں نے باہر گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ کل صبح نکاح سے پہلے سب لوگ تمہاری دادا کی قبر پر جائیں گے۔ تم سب کی غیر موجودگی میں ملازم کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، وہ تمہیں اسلام آباد پہنچا دے گا۔ وہ میرا وفادار ہے، کبھی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ سب انتظامات کر چکی تھی، اور اگر میں پکڑی گئی تو نہیں پکڑی جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں اپنی شہزین کو نہیں بچا سکی، مگر تمہیں بچا کر میں اس ملاق کو ضرور کچھ کم کر پاؤں گی بچی۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسلام آباد میں تمہیں کوئی دوست تو ہوگی نا، اس کے پاس چلی جانا یا پھر لاہور چلی جانا۔ انہوں نے اسے ایک کاغذ تھمایا۔ یہ لاہور میں میرے بابا جان رہتے ہیں، یہ ان کے گھر کا پتہ ہے، وہ تمہیں سہارا دیں گے۔ وہ بہت سخی اور نیک ہیں بیٹا، وہ ان کی طرح ظالم نہیں ہیں۔ شکریہ تائی امی، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ چلو امی چلتی ہوں، خامخواہ کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ اگلی صبح بلال کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے شہزین احمد کو اپنی زنجیروں میں جکڑنے جا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا کہ والدہ محترمہ نے اسے مخاطب کیا۔ بلال تیار ہو جاؤ تو چلیں۔ وہ بھی تیار بیٹھے تھے۔ جی بابا جان، میں تیار ہوں، مگر جانا کیا ضروری ہے؟ وہ جو بیچ میں تھا۔ بیٹا یہ تو ہمارے خاندانی روایت ہے، بزرگوں کی رسم کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔ ٹھیک ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھری تھی۔ گھر کے تمام افراد گاڑیوں پر سوار ہو چکے تھے۔ بلال اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی ذاتی گاڑی پر سوار ہونے والا تھا کہ اسے ایک نئی ترکیب سوجی۔ بابا جان شہزین کو بھی لے چلیں، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے تجویز دی۔ ارے نہیں بیٹا، مہندی کے بعد دلہن کو کہیں نہیں جانے دیتے ہم۔ شبانہ بیگم نے بات سنبھالی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تمہاری ماں، ویسے بھی اس نے کل سے جیسی شکل بنائی ہے، اسے کہیں لے جانا حماقت ہی ہوگی۔ آصف خان نے بھی بیگم کی بات کا ساتھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ برے منہ بناتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ گھر پر کوئی بھی موجود نہ تھا، تمام ملازمین بھی سب ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ گھر میں صرف شبانہ بیگم کا خاص ملازم ہی موجود تھا جس نے بیماری کا چھٹی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ جلدی چلو، وہ شہزین کے کمرے میں آیا۔ ہاں، وہ بھی تیاری بیٹھی تھی۔ ہم لوگ پچھلے دروازے سے جائیں گے، تمہیں میں گاڑی تک پہنچا دوں گا، وہ تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گی۔ پچھلے دروازے تک پہنچتے اس نے سارا منصوبہ شہزین کو سمجھا دیا تھا۔ خاصی ویران اور سنجیدہ جگہ
کو عبور کرتے ہوئے وہ دونوں ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی ڈرائیو سمیت موجود تھی۔ ملازم نے شہزین کو سامان گاڑی میں رکھا اور ڈرائیور کو بھی بہت ساری ہدایت دی۔ تمہارے بیگ میں کچھ رقم اور موبائل بھی پڑا ہے، پہنچ کر اپنے محسن کو بتا دینا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو ملازم نے دبے لفظوں میں اسے ساری بات سمجھائی۔ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتا تھا کہ شبانہ بیگم کا نام سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ گئی۔ وہ لوگ شام ڈھلنے سے پہلے گھر آ گئے تھے۔ تمام تیاریاں تو کل ہی مکمل کر لی گئی تھیں، بس کچھ ہی دیر میں نکاح اور پھر رخصتی کے معاملات طے پائے جانے تھے۔ تم لوگ جاؤ، دلہن کو تیار کرو، تقریب کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گی۔ آصف خان نے بیگم کو ہدایت دی، تبھی دوڑتی ہوئی ہمنا ہال میں آئی تھی۔ تایا جان، وہ شہزین کمرے میں نہیں ہے۔ اس بات پر شبانہ بیگم نے لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ بلال تو ایک دم تیش میں ہی آ گیا تھا۔ ہاں دیکھو، ادھر ہی کمرے میں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے؟ کسی کو شک نہ ہو جائے اس لیے شبانہ بیگم نے بھی بناوٹی فکر کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، رک جاؤ، آصف بیگم نے سب کو روک دیا۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی اسے کمزور سمجھ کر۔ وہ احمد کی بیٹی ہے، جب باپ نے ساری عمر اپنی چلائی تو وہ کہاں ہمارے آگے گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہر جانے والے ہر راستے پر اپنے آدمی بھیجو فوراً، وہ شہر ہی واپس گئی ہوگی۔ یہ کام میں نے کر دیا ہے بھائی جان، کریم خان وہاں آتے ہوئے بولے۔ راشد کہاں ہے؟ وہ شبانہ بیگم کے خاص ملازم کو بات کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ تو کل سے اونھے منہ پڑا ہے، بی پی آسمان پر جو پہنچ گیا ہے۔ ابھی بھی اسے میں نے دوسرے ملازم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راشد کا اس پر شک جائے۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اتنی تذلیل کروا دی اس نے میری۔ بلال کا تو خون ہی کھول اڑا تھا۔ بہت بڑی حماقت کی ہے اس نے، آصف خان بڑبڑائے۔ وہ بخیر و خوبی عافیت اپنے شہر پہنچ چکی تھی۔ کتنی خوبصورت اور اس کے ساتھ تلخ یادیں بھی اس شہر سے وابستہ تھیں جہاں اس نے اپنی زندگی کے 22 سال گزارے تھے۔ ڈرائیور اسے بتائی گئی جگہ کے قریب سڑک پر اتار گیا تھا۔ اس نے وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور اپنی دوست کے گھر پہنچی تھی۔ شادی سمیرا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اپنی پیاری سی دوست کو کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ وہ جیسے ہی صوفے پر بیٹھی سمیرا نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ توبہ توبہ، تمہارے خاندان والے تو جانور ہیں شادی۔ تمام داستان سننے کے بعد وہ بھی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا ہوا تھا۔ فی الحال اس شہر سے بھاگو، وہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ یار، اس نے عقل مندی کی بات کی تھی۔ کہاں جاؤں؟ وہیں جا، تمہاری تائی امی نے بولا ہے، ان کے بابا کے گھر۔ سمیرا کو وہ جگہ ہی محفوظ لگی تھی۔ میں کیوں بے وجہ کسی غیر کے لیے درد سر بنوں؟ وہ نہایت خوددار تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے شہزین، مجھے اس حال تک پہنچانے والے۔ خدا ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ وہ اسی کو بد دعا دے رہی تھی جو اس کی حالت کا ذمہ دار تھا۔ جو کچھ شان نے تمہارے ساتھ کیا وہ نہایت افسوسناک ہے، مگر اب تمہیں زندگی کی جنگ کو بہادروں کی طرح لڑنا ہے۔ وہ اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ اس کی بے وفائی نے فقط مجھے ہی برباد نہیں کیا بلکہ میرے ماں باپ کی بھی جان لے لی۔ اس کے زخم ابھی تک تازہ تھے اور آنکھیں نم۔ اس نے ایسا کیوں کیا میں نہیں جانتی، مگر وہ ایک دن بہت پچھتائے گا۔ اس کا پچھتاوا میرے والدین کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس کا لہجہ نفرت سے لبریز تھا۔ اس کی باتوں میں وقت برباد نہ کرو، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے فوراً۔ سمیرا نے پھر سے اسے ایک دم سب کچھ یاد دلایا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد وہ لاہور کی بس پر روانہ ہو گئی، مگر اکیلی۔ لڑکی اور لمبا سفر، راستے میں بس رکی تو اسے پیاس کا شدت کا اندازہ ہوا۔ اپنا ہینڈ بیگ ساتھ ہی لے کر وہ پانی پینے کے لیے بس سے اتری۔ وہ پانی پی کر جیسے ہی مڑی تو آصف خان کے کچھ لوگوں نے اسے وہاں دیکھ لیا۔ آصف خان نہایت شاطر انسان تھے جنہوں نے ہر بس اسٹیشن پر اپنے کارندے کھڑے کروا دیے تھے۔ اے لڑکی رک! ان کے رکنے پر وہ بس کی بجائے کسی دوسری سمت دوڑ گئی۔ پکڑو اسے! ایک آدمی نے سب کو ہدایت دی، جس کے نتیجے میں سب لوگ شہزین احمد کے تعاقب میں دوڑ پڑے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی کسی ویران سڑک کی جانب نکل پڑی جہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ دوڑتے دوڑتے اچانک اس کا پاؤں ٹیڑھا ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے سہارا دے کر بچا لیا۔ انسان کو قدم ہمیشہ مضبوط رکھنے چاہیے تاکہ ٹھوکروں سے بچ سکے۔ اسے سہارا دینے والا لڑکا اس سے خود دور ہوتے ہوئے بولا، وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون لوگ؟ وہ لڑکا ابھی پچھلے راستے کو دیکھنے لگا۔ اے لڑکی! اسی انسنا میں وہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ او مائی گڈنس! 1 2 3! وہ لڑکا ان کی تعداد گننے لگا۔ لڑکی کو ہمارے ساتھ جانے دو، ان میں سے خطرناک تیوروں کے ساتھ پھنکارا تھا۔ کیوں؟ وہ آسینے چڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے، اس بار دوسرے نے جواب دیا، مگر اس وقت یہ ملک شازمان ابراہیم کے علاقے میں ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ ہم سے دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔
سستی چیزوں کا تو مجھے بھی شوق نہیں۔ اس نے شوقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیری تو وہ لوگ آگے بڑھے تو اسے مارنے کے لیے تھے، مگر ایک کے بعد ایک ان سب کی شامت ہی آئی۔ بولا تھا نا میری عزت سے مان جاؤ، خام خواہ میرا وقت برباد کر دیا۔ وہ سب زمین پر ماں کھا کر پڑے تھے اور اب شادمان دوبارہ اپنی آستینیں درست کر رہا تھا۔ اور میڈم آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں۔ جیسے ہی شہزین کی طرف مڑا تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ کدھر گئی اب یہ لڑکی؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ وہاں سے دوبارہ بس اسٹینڈ پر آئی مگر اب وہاں کوئی بس موجود نہ تھی۔ سنیے یہاں بس تھی نا؟ اس نے ایک اسٹال پر موجود آدمی سے پوچھا۔ بس تو 5 منٹ پہلے نکل گئی۔ کیا؟ ایک نہیں مصیبت، کہاں جاؤں اب میں؟ وہ چلتے چلتے سوچ رہی تھی۔ اول تو اس کا سارا سامان بس میں ہی رہ گیا تھا۔ ایک ہیڈ بیگ ہی اس کے پاس تھا جس میں تمام رقم اور شبانہ بیگم کے بھائی کا پتہ تھا۔ کچھ مدد چاہیے میڈم؟ 2 لڑکے اس کے پاس آئے۔ نہیں، وہ نظر چرا کر آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ ارے میڈم کہاں اکیلی جا رہی ہیں آپ؟ وہ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ تبھی ایک گاڑی ٹھک سے ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ناٹ اگین۔ گاڑی سے نکلتے شازمان نے اسے پہچان لیا۔ تم نے کیا آج میرے ہاتھوں کسی کا قتل کروانا ہے؟ وہ شہزین سے مخاطب ہوا۔ شازمان صاحب، وہ دونوں لڑکے بری طرح سہم گئے۔ ہاں جناب، چلو بھاگو یہاں سے۔ اس کا حکم دینا تھا کہ وہ دونوں ہی اڑنچو ہو گئے اور آپ خدا کے لیے گاڑی میں بیٹھے۔ اس نے شہزین پر حکم صادر کیا۔ کیوں؟ اس نے صاف انکار کیا۔ کیونکہ آپ اکیلی ہیں اور وہ بھی ایک لڑکی، اور میرے پاس بھی اتنا فضول وقت نہیں کہ بار بار میں آپ کو بچاتا پھروں۔ تو کس نے کہا ہے کہ آپ مجھے بچائیں؟ اس کا جتانا شہزین کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ ارے واہ، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ میری تعریف کریں، آپ الٹا میری تضحیق کر رہی ہیں۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ شہزین کی آنکھوں سے تو آنسوں کی بارش پھر سے برسنے لگی۔ دیکھیں میڈم، آپ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی، شاید اس لیے یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ کو جہاں جانا ہے میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ اس مرتبہ وہ نرمی سے بولا تھا۔ جانتی تو میں آپ کو بھی نہیں ہوں، وہ ایک دم بولی، پر پہچانتی تو ہے نا، میں کم سے کم باقیوں جیسا تو نہیں ہوں، ایک شریف گھر کا رہنے والا ہوں، ورنہ کیوں کرتا آپ کی مدد؟ وہ دلیل دینے لگا تھا۔ مجھے آپ پر تو نہیں مگر اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ میری حفاظت ضرور کرے گا۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتی ہوئی بولی تھی۔ اسٹائل ہے، وہ اس کی بات پر بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا اپنے؟ وہ فوراً مڑی۔ میری یہ مجال، وہ اپنی گوگل پہنتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ میرا نام ملک شازمان ابراہیم ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ کا نام؟ اسے مکمل تعلق دیکھ کر وہ پھر سے ہم کلام ہوا۔ لاہور۔ جی، نائس نیم۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلا تھا۔ مجھے لاہور جانا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ یہ آپ کا نام ہے؟ آپ کا دماغ خراب ہے؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ اسے غصہ آیا۔ مگر میں نے تو آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں کیوں بتاؤں آپ کو اپنا نام؟ کیونکہ میں نے آپ کو اپنا نام بتایا ہے۔ اس کا وہی مخصوص اور اپنائیت سے بھرپور لہجہ تھا۔ تو میں نے آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھا تھا۔ وہ بدلہادی پر اتر آئی تھی۔ مگر میں تو پوچھ رہا ہوں نا۔ اس نے گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی جس کا دلکش سراپا کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ ویسے آپ سے ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ اس کے سوال پر بھی وہ خاموش تھی۔ پاکستان میں لڑکی کی خاموشی کو ہمیشہ ہاں ہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ میرے ہاں یا نہ سے آپ کی زبان کو تالا تو لگنے سے رہا۔ وہ انتہائی تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ آپ کا پیچھا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، ٹرسٹ می، میں آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ میرے تایا جان کے لوگ ہیں۔ تایا جان میری شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے سچ ہی بتا دیا تھا۔ اور آپ ہر فلمی کہانی کی طرح کسی اور سے محبت کرتی ہوں گی، اور پھر اس لڑکے کے کہنے پر آپ نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا ہوگا، اور وہ لڑکا آپ کو چھوڑ گیا۔ یہی بات ہے نا؟ شیم آن یو میڈم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ماجرا ہے تو خود آپ کو ان کے حوالے کرتا۔ وہ بغیر وقفے کے بولتا چلا گیا۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر غصہ نکالنے والے؟ اور ایک بات، مرد ذات سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میں کسی لڑکے کی اندھی محبت میں ہو کر وہاں سے نہیں بھاگی، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑی ہوں۔ وہ لوگ شادی کے بعد مجھے مار کر میرے مرحوم والدین کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات خود مجھے میری تائی امی نے بتائی ہے، اور انہیں کی مدد سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ وہ تو میری قسمت خراب تھی جو میری بس مس ہو گئی، ورنہ آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گوارا نہیں مجھے۔ اس نے بھی لمبا چوڑا جواب دیا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ قصور آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ہی اصول ہے
کہ بغیر کچھ جانے سارا ملبہ لڑکی پر گرا دیا جاتا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ دیکھیے ملیس، پلیز ڈونٹ کرائی۔ اس نے ریڈ بورڈ پر رگا ٹیشو پیپر اسے تھمایا۔ اب پلیز مجھے بتا دیں کہ آپ کو لاہور میں جانا کہاں ہے، اس ایڈریس پر۔ اس نے اسے ایک کاغذ تھمایا۔ ریئلی؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ جی، آپ کی تائیمی کا نام شبانہ ہے؟ اسے یہ کیسے معلوم تھا؟ جی، آپ کو کیسے پتا؟ وہ میری سگی پھپھو ہیں اور یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے۔ وہ مسکرایا۔ کیا؟ وہ دبکی رہ گئی۔ جی، ویسے پھپھو نے دادا جان کو بتایا تو تھا کہ ایک مہمان ہمارے یہاں رہنے آ رہی ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی ایکشن سے بھرپور انٹری ہوگی۔ وہ زیادہ دیر تک سنجیدہ رہنے والا انسان ہی نہ تھا۔ آپ بھی میری بے بسی کا تماشا بنا لیں۔ اس کے سانس کھینچتے ہوئے اس نے آہ بھری تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری مس۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ شہزین احمد، اس نے بالآخر اپنا نام بتا ہی دیا۔ اوکے مس شہزین احمد، اب یہ بندہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ وہ سلیوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لوگ لاہور پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ ملک ہاؤس میں داخل ہوتے ہی ایک پل کے لیے شہزین کی نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ گھر تو کسی محل سے کم نہ تھا۔ دادا جان، وہ شہزین کے ساتھ گھر کے ہال میں داخل ہوتے ہوئے انہیں پکارنے لگا، مگر اگلے ہی پر وہ سیڑھی سے اترتے ہوئے وہاں آئے۔ دیکھیں تو صحیح کون آیا ہے۔ اس نے شہزین کی طرف اشارہ کیا۔ شازمان بیٹا، یہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ آگے ہی تمہارے چھوٹے بھائی شاہ نواز کے زخم مجھے تڑپا رہے ہیں اور اب تم نے بھی۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ ارے نہیں دادا جان، یہ شہزین احمد ہے جنہیں پپو نے یہاں بھیجا ہے۔ اس نے آہستگی سے تعارف کروایا۔ اچھا، تبھی میں بولوں کہ یہ بچی شکل سے تو اچھی خاصی سمجھدار لگتی ہے، تم سے کیسے متاثر ہو گئی؟ ان کے طنز پر شہزین تھوڑا مسکرائی تھی۔ کمال ہے، آپ مسکراتی بھی ہیں۔ اس کے مسکرانے پر شازمان نے چوٹ کی تھی۔ شازمان خبردار، جو تم نے ہماری مہمان کو پریشان کیا۔ دادا جان نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ وہ جیسے ہی صوفے پر بیٹھی دادا جان نے سوال کیا۔ کوئی ایک دشواری ہو تو بتاؤں؟ پوچھیے مت دادا جان، کون کون سی دشواری نہیں اٹھانی پڑی انہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ اس کی جگہ شازمان انگڑائی لیتے ہوئے بولا تھا۔ بس تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی، میری بس مس ہو گئی تھی مجھ سے، اس نے سلیقے سے جواب دیا۔ چلو خدا کا شکر ہے تم صحیح سلامت یہاں پہنچ گئی۔ مس شہزین، آپ کا سامان یقیناً بس میں ہی رہ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو بس نمبر یاد ہے تو مجھے بتا دیں، کل صبح میں آپ کا سامان لے آؤں گا۔ اس کا دماغ شہزین کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھا۔ یہ سب کام تو بعد میں ہو جائیں گے بیٹا، آپ کو ملازمہ آپ کا کمرہ دکھا دے گی، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، پھر کھانے پر ملاقات ہوتی ہے، دادا جان نے مشورہ دیا۔ چلیے میڈم۔ ملازمہ اس کے پاس آئی، وہ ملازمہ کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلی، شازمان اس کے سامان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وعلیکم السلام، یہ آپ کا سامان۔ اس نے سوٹ کیس اس کے سامنے رکھا۔ تھینکس، اس نے شکریہ ادا کیا۔ کیا کریں آپ، ہماری پھپھی اور دادا جان کی مہمان ہے، اس لیے آپ کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ خیر، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ وہ اپنا کوٹ درست کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو صرف دادا جان وہاں موجود تھے، بقول شبانہ بیگم کی ان کی بھاوج سیدہ بیگم حیات تھی، مگر یہاں آنے کے بعد شہزین کا ان سے ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے دادا جان کو سلام کیا اور کرسی پر بیٹھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، تمہاری تائی امی کو میں نے بتا دیا کہ تم یہاں پہنچ گئی ہو، وہ فکر مندی سے طلب کرنے لگے۔ جی بتا دیا، اس نے پلیٹ میں ٹوسٹ رکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ کچھ کھاؤ بھی بیٹا۔ انہیں لازمات کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ شازمان نے رات کو مجھے بتایا کہ تم اسے ہمارے گاؤں میں ملی تھی اور تمہارے تایا کے لوگ تمہارا پیچھا کر رہے تھے۔ برا مت ماننا شازمان، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیٹی ان لوگوں جیسی ظالم نہیں ہے، اس نے تمہارا ساتھ دیا۔ دادا جان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو اس کی حلق سے نوالا بے مشکل اترا تھا۔ مجھے بہر شرمندگی ہو رہی ہے کہ بے وجہ میں آپ پر بوجھ بن رہی ہوں، اس نے شرم ساری سے اعتراف کیا تھا۔ ہرگز نہیں بیٹا، جس طرح شازمان میرا پوتا مجھے عزیز ہے، ویسے ہی تم بھی ہو، اور اب تم بھی مجھے دادا جان ہی بلانا، میری کوئی پوتی نہیں تھی، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم مجھے دادا جان بلاؤ۔ وہ بے انتہا شفقت سے بولے تھے۔ جی دادا جان۔ شاباش بیٹا۔ ویسے تمہاری تائی کچھ دنوں تک یہاں آئیں گی، بہت فکر مند ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ وہ بھی اس کی تابعداری پر خوش ہوتے ہوئے بولے تھے۔ انہوں نے جو میرے لیے کیا وہ ناقابل فراموش ہے، وہ بہت زیادہ ممنون تھی۔ نیکی کا صلہ تو خدا پاک ہی دے سکتا ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے بات مکمل کی تھی۔ ایک طرف وہ پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی، دوسری طرف آصف خان اور پورے خاندان کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔
شکست، بدنامی، نااہلی اور نہ جانے کتنے زخم ملے تھے انہیں شہزین احمد کے مفرور ہو جانے کے بعد۔ بلال تو اب بھی اسے اپنا بنانے کا خواب دیکھ کر بیٹھا تھا، مگر آصف خان تو اسے جان سے مارنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب ناک کٹ گئی ہے ہماری۔ کریم خان گھر کے لان میں بیٹھے اپنی عزت کے جنازے پر ماتم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس شہزین نے ہماری برسوں کی عزت اور روب کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آصف خان سلگار کا دھواں اڑاتے ہوئے بولے، اسلام آباد میں تو وہ کہیں نہیں ملی۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا تھا، اس کا پیچھا کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ بلال وہاں آتے ہوئے بولا، یعنی میرا شک درست ہے، وہ بدذات اب بھی اس لڑکے سے رابطے میں ہیں۔ آصف خان مزید برہم ہوئے، ایک بار وہ لڑکا مل جائے، خدا کی قسم ایسی خوفناک موت دوں گا اسے کہ دنیا دیکھے گی۔ بلال کی آنکھوں میں انتقام کی پٹی بندھ گئی تھی۔ وہ فجر پڑنے کے بعد چھت پر آ گئی۔ شہر کی ٹھنڈی اور مہکتی فضا اسے بہت پسند تھی۔ وہ وہاں کھڑے اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ساری عمر وہ ملک خاندان پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اب کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہاں بھلے ہی مجھے پناہ مل گئی ہو، مگر میرا یہ مستقل ٹھکانہ نہیں۔ مجھے اپنے قدموں پر خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک انچاہی زندگی میرا مقدر ہے، مجھے اس سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ او مائی گڈنیس! اسی دم شازمان بھی وہاں آ گیا۔ السلام علیکم مس شہزین احمد۔ اس کے برابر میں کچھ فاصلہ اختیار کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، وعلیکم السلام۔ اس نے اکڑ سے لہجے میں جواب دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میری صبح کا آغاز اتنا حسین ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ آج کا موسم کتنا اچھا ہے۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھنی کہ میری صبح کو حسن آپ کی موجودگی نے عطا کیا ہے؟ اس نے فوراً بات پلٹی تھی۔ دیکھیے مسٹر شازمان، مجھے آپ جیسا سمجھتے ہیں میں ویسی نہیں ہوں۔ میں یہاں شدید مجبوری کے باعث ٹھہری ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ویسی لڑکی ہوں۔ وہ کسی لحاظ کے بغیر اپنی بات بول گئی تھی۔ او مس شہزین، آئی تھنک آپ مائنڈ کر گئی۔ دراصل آپ پریشان رہتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، شاید آپ کا دل ہلکا ہو جائے۔ یقین کریں میں ایسا انسان نہیں جو کسی کی لڑکی کا مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے آپ کو جتنا بھی پریشان کیا ہے اس کے لیے سوری۔ اب میں بے وجہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، آئی پرومس۔ وہ معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے وہاں پہنچی تو شازمان بھی وہاں موجود تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ ارے شازمان بیٹا ناشتہ تو کرو، دادا جان نے اسے روکا تھا۔ نہیں دادا جان، میں نے کر لیا ہے، خدا حافظ۔ وہ اتنا کہتا چلا گیا۔ اسے وہاں رکے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر اس دن کے بعد شازمان اس کے سامنے آنے سے گریز ہی کرتا۔ وہ واقعی اپنی زبان کا پابند تھا۔ شہزین کے لیے یہ بات اہم نہ تھی، اگر اس کے لیے کچھ اہم تھا تو اس کا مستقبل، جس کے سلسلے میں اس نے ایک فیصلہ لیا تھا۔ دادا جان، وہ اسٹڈی میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ شہزین نے دستک دی۔ ارے آ جاؤ بیٹا، انہوں نے کتاب سے نظر اٹھا کر جواب دیا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ تھوڑا جھجک رہی تھی۔ جو بات کرنی ہے بیٹھ کر کرو بیٹا، انہوں نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ دادا جان، مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، کب تک میں آپ لوگوں پر بوجھ بنی رہوں گی؟ اس نے بات شروع کی۔ بیٹیاں کبھی والدین پر بوجھ نہیں ہوتی بیٹا، وہ اسے اپنا اور خاندان کا فرض تسلیم کر چکے تھے۔ پر دادا جان، میری یہ خواہش ہے کہ میں کوئی ملازمت کر لوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں بیٹا، کیا تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ تھوڑے حیران ہوئے تھے۔ نہیں دادا جان، بالکل نہیں، مگر مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں تو سوچنا ہے نا، میں ساری عمر نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ تمہیں یہاں تمہاری تائی نے ہماری ذمہ داری بنا کر بھیجا ہے بیٹا۔ میں نے ان سے بھی بات کی ہے دادا جان، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب شبانہ نے اجازت دے دی تو پھر کیسا اعتراض؟ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ آخرکار مان گئے تھے۔ شکریہ دادا جان، وہ بہت خوش ہوئی تھی، مگر میری کچھ شرائط ہے۔ تمہیں جہاں بھی ملازمت کرنی ہے وہاں تمہیں چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری شازمان کی ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے کسی پر اعتماد نہیں۔ ان کی شرط بھی عجیب ہی تھی۔ جی دادا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ لان میں بیٹھی اخبار سے ملازمت تلاش کر رہی تھی، جو ملازمت اس کے لیے قابل قبول تھی۔ اسے پین سے نشان لگا رہی تھی۔ اسی دوران شازمان کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ میں کوٹ لٹکائے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اسے عقب سے پکارا تھا۔